الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وأولياء ملته الكاملين وعلماء أمته الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال بابا جی درود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی رحمت، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم، رسول محتشم، میرے اور آپ کے لجپال نبی، مختار نبی، جناب آمینہ کے لال، سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر
درود پاک پڑھنا اس کی بہت ساری برکتیں، فضیلتیں کتب احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبیوں کے امام دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ صافحته یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہ کسی جگہ تشریف لے آئے تو لوگ زاروں قطار اس سے مصافحہ کرنے کے لیے، اس کے ہاتھ چومنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں کہ یار یہ اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، ہم اس کے ساتھ مصافحہ کر لیں، سلام لے لیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جب محشر کا میدان ہوگا، اس محشر کے میدان کے اندر نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا۔ سارے رشتہ دار، دوست احباب سب کچھ ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دنیا کے اندر مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کے ساتھ سلام لوں گا۔ محشر کے میدان میں جہاں اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے، جہاں رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہاں محشر کے میدان میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس بندے کے ساتھ سلام لوں گا جس نے روزانہ مجھ پہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں کتنا کریم نبی دیا ہے، کتنا مہربان نبی عطا کیا ہے۔ ساری زندگی بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس بات پہ اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے جس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کریں، محبت سے، ذوق و شوق سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہے، اس پروردگار دو عالم عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب اور کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں
ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم آج کے اس جمعۃ المبارک کے صدقے سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ آپ نے کتاب لکھی مثنوی شریف، انداز سادہ سا ہے، لیکن سادہ سے انداز میں آپ بہت بڑی بات سمجھا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو سنگ خارا و مرمر شوی چوبا صاحب دل رسی گہر شوی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو ایک نقارہ بیکار پتھر ہے یا سنگ مرمر ہے، نقارہ یا سنگ مرمر کا پتھر ہے، تو پھر کسی صاحب دل اللہ والے کی صحبت اختیار کر، کسی صاحب دل اللہ والے کی صحبت اختیار کر، اس کی صحبت تجھے ایک قیمتی موتی بنا دے گی۔ اور اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، تمنا درد دل کو، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ کہ اگر درد دل کی تمنا ہے، اگر اپنے دل کا علاج چاہتے ہو تو پھر فقیروں کی خدمت کر۔ یہ فقیروں کی خدمت کرنا ایک ایسا گوہر ہے جو بادشاہوں کے خزینوں میں بھی نہیں ملتا۔ یہ اللہ والے، ان کی شانیں نرالی ہوتی ہیں، ان کا مقام ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ تو آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم ان اللہ والوں کی شانوں کو سنیں گے کہ رب ذوالجلال نے اپنے ان خاص اور مقرب بندوں کو کیسی عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آئیے قرآن کے اندر چلتے ہیں۔ پارہ 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس سورت کے اندر رب ذوالجلال نے اپنی ایک نیک بندی کا ذکر کیا اور اس کی شانوں کو بیان کیا۔ شانیں کیسی نرالی ہیں، اور اللہ نے اپنی اس نیک بندی کا ذکر قرآن میں فرمایا جن کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ رب ذوالجلال نے شان کیسی عطا فرمائی کہ آپ جس محراب کے اندر، جس کمرے کے اندر، جس حجرے کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، وہاں گرمیوں والے پھل
پھل سردیوں میں ہوتے اور سردیوں والے پھل گرمیوں میں ہوتے۔ اب غور کیجئے گا کہ جو پھل گرمیوں کے موسم کا ہے وہ سردیوں میں ہوتا، اور جو سردیوں کے موسم کا پھل ہے وہ گرمیوں میں ہوتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ اپنے ان نیک بندوں کو کیسی شانیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم کے محراب میں آئے جہاں حضرت مریم اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اس کمرے کے اندر آئے۔ جب اس کمرے کے اندر آئے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وجد عندہا رزقا، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے پھلوں کو پایا۔ پھل بھی کیسے ہیں؟ جو گرمیوں کے موسم کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے موسم کے پھل گرمیوں میں پائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ ان کا تو موسم ہی نہیں ہے، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آم جو گرمیوں میں ہوتا ہے اگر سردیوں میں پایا جائے تو بندہ پوچھے گا یار تم نے یہ کہاں سے خرید لیا، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے، اس کا موسم ہی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان پھلوں کو حضرت مریم کے محراب میں پایا، کہا اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ حضرت مریم نے کیا کہا؟ حضرت مریم نے کہا یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا رب جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ میرا رب جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص بندی حضرت مریم کی شان کو قرآن میں بیان کیا کہ بے موسمی پھل آ جاتے، موسم نہیں ہے، پھل موجود ہے، اور کیا کہا؟ میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جن کی عمر کئی سال بیت گئے، رب ذوالجلال نے اولاد نہیں دی، اولاد نہیں ہے، اولاد کی دولت نہیں ہے پاس، بڑی دعائیں کی، بیت المقدس وہاں جو خاص ایک جگہ ہے وہاں جا کر عبادتیں کر کر کے دعائیں کی، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ جب حضرت مریم کے محراب میں اس کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھلوں کو پایا تو وہیں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے میرے رب تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اے رب ذوالجلال مجھے نیک اور طیب اور ستھری اولاد عطا فرما۔ جب وہاں پہ دعا کی تو رب ذوالجلال نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور حضرت زکریا کو اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی وہ عطا فرمائی جس کا نام بھی رب نے خود عطا کیا اور کہا اے زکریا میں تجھے یحییٰ دے رہا ہوں جو اللہ کا نبی ہوگا، جو اللہ کا نبی ہوگا۔ ستھری اولاد عطا فرمائی۔ اب میرے بھائیو اللہ والوں کی شان دیکھیے کیسی نرالی ہوتی ہے، اللہ والوں کی
شان دیکھیے کیسی نرالی ہوتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جن کی عمر کے کئی سال بیت گئے، جن کی عمر کے کئی سال بیت گئے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کے محراب میں جب پھل دیکھے تو وہیں پہ دعا کی، محراب مریم کے اندر جہاں اللہ کی ایک خاص بندی عبادت کیا کرتی تھی، جب وہاں پہ دعا کی تو رب ذوالجلال نے اس دعا کو قبول کیا اور حضرت زکریا کو اولاد عطا فرما دی، حضرت زکریا کو اولاد عطا فرما دی۔ یہ تو ایک اللہ کی بندی نے، جہاں اللہ کی نیک خاتون نے، عورت نے، حضرت مریم نے جہاں عبادت کی، اس جگہ کا یہ مقام ہے کہ جب وہاں دعا کی تو دعا قبول ہو گئی۔ تو جہاں اللہ کا نیک بندہ جس مزار کے اندر، اللہ کے نیک لوگ جس مزار کے اندر، جس جگہ پہ تشریف فرما ہے، اگر کوئی وہاں جا کے دعائیں مانگے تو میرا رب اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، میرا رب اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ ایک اللہ کی نیک بندی کی عبادت والی جگہ کا یہ مقام ہے کہ وہاں دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، اور جہاں اللہ کے نیک بندے خود تشریف فرما ہو، مزاروں کے اندر حضور داتا علی اجمیری کے مزار پہ جا کے، حضور خواجہ غریب نواز کے مزار پہ جا کر، حضور غوث اعظم کے مزار پہ جا کر، اور پھر نبیوں کے امام کے مزار پہ جا کے، گنبد خضرا پہ جا کے جو کوئی دعا مانگے تو میرا رب اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، میرا رب اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ والے جس جگہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے جس جگہ ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صدق کے دل سے مانگو اللہ سے، ان کا وسیلہ دے کے مانگو، میرا رب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم کی عبادت والی جگہ پہ دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو جہاں اللہ والے خود ہوں تو وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ آج دنیا کے اندر 4 اعتبار سے لوگ مسئلوں پر عمل کرتے ہیں، یا تو وہ شافعی ہوں گے، یا وہ حنبلی ہوں گے، یا وہ حنفی ہوں گے، یا وہ مالکی ہوں گے۔ یعنی یہ 4 حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے لوگوں کو مسائل نکال کر بتایا، نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو ایسے دینی ہے۔ انہوں نے یہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر کتابوں کو لکھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ فرماتے ہیں میری زندگی کے اندر جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت امام اعظم کے مزار پہ چلا جاتا، حضرت امام اعظم کے مزار پہ چلا جاتا، مزار پہ جا کر حضرت امام اعظم کی قبر کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتا تو رب ذوالجلال میری اس مشکل کو حل فرما دیتا، رب ذوالجلال میری اس مشکل کو حل فرما دیتا۔ یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں کہ اللہ والوں کو رب ذوالجلال نے مقام ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ ان کی شان کو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جو حاجی، جو عمرہ کرنے والا
کعبۃ اللہ کا طواف کرے، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے وہ مقام ابراہیم پہ آئے اور مقام ابراہیم پر آ کر وہ 2 رکعت نفل ادا کرے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان موجود ہے، جس کے اوپر اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان موجود ہے۔ میں کہتا ہوں جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان موجود ہو، اللہ فرماتا ہے اسے جائے نماز بنا لو، اس کے قریب آ کر 2 رکعت نفل ادا کیا کرو، 2 رکعتیں ادا کیا کرو، اس کے قریب آ کر یہ مقام اس پتھر کا ہے تو جہاں میرے محبوب مدینے کے اندر موجود ہے، اگر کوئی وہاں جا کے دعائیں مانگے تو میرا رب اس کی دعاؤں کو کیسے رد کرے گا؟ میرا رب اس کی دعاؤں کو کیسے رد کرے گا؟ اور اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے۔ آپ دیکھو یہ مقام ابراہیم، یہ پتھر ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں سال بیت گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، 4000 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، 4000 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا۔ ان 4000 سالوں سے زیادہ زمانے میں آندھیاں بھی آئی، طوفان بھی آئے، بارشیں بھی آئی، اور یہ پتھر مقام ابراہیم یہ سیلاب میں بھی ڈوبا رہا، لیکن اللہ والوں کی شان کیسی نرالی ہے کہ اس پتھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے وہ نہیں مٹا، وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی باقی ہے، وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی باقی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو شان نہیں ایسی عطا فرمائی ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ فرائض جو فرض ادا کرتا ہے، جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں انہیں ادا کرنے کے سوا کسی اور چیز سے زیادہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولی، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں رب ذوالجلال اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں رب ذوالجلال اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بندہ فرض ادا کرنے کے سوا کسی اور کام سے زیادہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور میرا بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھ پڑھ کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن قدموں کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ ان میں حلول کر جاتا ہے، نا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا بندہ میری ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر میں ایسی طاقتیں عطا کرتا ہوں کہ وہ کام کرتا ہے کہ جہاں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، جہاں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ پڑھیں، سیاستہ کی کتابیں پڑھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن ممبر پہ بیٹھے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ساریہ للجبل، یا ساریہ للجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو۔ اب صحابہ تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، حضرت فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھ کے یہ آواز لگا رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں، یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا ماجرا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم نے خطبے کے دوران یہ الفاظ کہہ دیے۔ صحابہ سوچنے لگے، کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ کو ایک لشکر دے کر مقام نہاوند پہ بھیجا تھا جنگ کرنے کے لیے، جو مدینے سے ہزاروں میل دور تھا، جو مدینے سے ہزاروں میل دور تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے یہاں بیٹھ کر آواز لگائی، کہتا جب کچھ زمانہ گزرا، ایک پیغام دینے والا بندہ پیغام لے کر آیا، کہا مسلمانوں مبارک ہو، رب ذوالجلال نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا فلاں وقت تھا، دشمن ہم پہ غالب آنے والا تھا، ایک غیب سے آواز آئی کہ اے ساریہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے، پہاڑ کی پناہ لے لو۔ کہا فلاں وقت تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ وہی وقت تھا جس وقت حضرت فاروق اعظم نے دوران خطبہ یہ آواز لگائی تھی، یا ساریہ للجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ۔ ارے میں کہتا ہوں یہ کوئی جدید دور نہیں تھا، موبائلوں کا دور نہیں تھا کہ موبائل سے کال کر کے کہہ دیا جائے، نہ یہ ایسا دور نہیں تھا۔ وہ زمانہ تھا جب سائنس اتنی ترقی کی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے یہاں مدینے سے آواز لگائی، حضرت ساریہ نے مقام نہاوند پہ آواز کو سن لیا، مقام نہاوند پہ آواز کو سن لیا۔ یہی وہ قدرتیں ہیں، یہی وہ طاقتیں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، کہا میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتے ہیں، جن کانوں سے وہ سنتے ہیں کہ مدینے کے اندر حضرت فاروق اعظم آواز لگا رہے ہیں اور حضرت ساریہ مقام نہاوند پہ اس آواز کو سن رہے ہیں، مقام نہاوند پہ اس آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں، اللہ نے ان کو مقام ہی ایسا نرالا عطا کیا ہے، اللہ نے ان کو مقام ہی ایسا نرالا عطا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ قرآن پڑھیں سورہ نمل، اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، فوج آپ کے ساتھ ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہے، 3 میل دور ایک چیونٹی جو باقی چیونٹیوں کی ملکہ تھی، اس نے کہا اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا، اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا 3 میل دور سے۔ یہی وہ طاقتیں ہیں جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتے ہیں، جن کانوں سے وہ سنتے ہیں۔ اور یہ مقام اور یہ مرتبہ رب ذوالجلال اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم اپنے گھر کے اندر کیا کر کے آئے ہو، کیا کھا کے آئے ہو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ساری دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسے ایک آئینہ ہو اور اس آئینے کے پار سب کچھ نظر آئے، اور فرماتے ہیں ایک مقام پہ حضور غوث اعظم کہ رب ذوالجلال نے اس پوری دنیا کو میری ہتھیلی پہ ایسے رکھ دیا ہے جیسے ایک رائی کا دانہ ہو، میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میں پوری دنیا کو
دیکھ رہا ہوں یہ شان یہ مقام رب ذوالجلال اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، جنہیں مقام ولایت عطا فرماتا ہے رب ذوالجلال، جنہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جنہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تو شانیں عطا کی ہوتی ہیں، جو ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، جو ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے رنگ میں ڈال لیتا ہے، رب ذوالجلال اسے بھی مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے، رب ذوالجلال اسے بھی مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ جس رستے سے گزرتے اس رستے کے جتنے بھی جانور ہوتے تھے اس رستے کے اندر پیشاب اور پخانہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان جانوروں کو پتہ تھا کہ یہاں سے حضرت بشر حافظ نے گزرنا ہے، جو ننگے پاؤں چل کے جاتے ہیں، جو ننگے پاؤں چل کے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا فرمایا اپنے خاص بندوں کو، اور جس دن آپ کا انتقال ہوا لوگ کہتے ہیں جانوروں نے رستوں میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بشر حافظ کا انتقال ہو گیا ہے، بشر حافظ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ رب ذوالجلال اپنے خاص بندوں کو مقام عطا فرماتا ہے، خاص بندوں کو مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کی شانیں ہی نرالی ہوتی ہیں، ان کی شانیں ہی نرالی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہوتا ہے وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہوں، میں اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہوں۔ لئن سألنی، کہ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں لأعطینہ، تو میں وہ چیزیں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں، میں وہ چیزیں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اللہ والوں کی صحبت میں جو بندہ بیٹھنا شروع کر دے، مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ایک نکارا پتھر ہے جسے کوئی منہ نہیں لگاتا، یا سنگے مرمری کیوں نہ ہو، کہتے ہیں اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا تجھے تراش تراش کر ایک قیمتی موتی بنا دے گا، تجھے تراش تراش کر ایک قیمتی موتی بنا دے گا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی، کیا کہا تمنا درد دل کی ہو اگر، تمنا درد دل کی ہو اگر تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو اگر تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ بہر بادشاہوں کے خزینوں میں، کہ بادشاہوں کے خزانوں میں بھی ایسا گور نہیں ہوتا جو اللہ والوں کی صحبت میں مل بیٹھنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے تمہیں ملے گا۔ یہ بادشاہ